حسنین اردو میڈیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حضرات، معزز علماء اکرام، پردہ نشین میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے کتاب اللہ پر چند باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن شریف اللہ کا کتاب ہے، یہ سچا کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر قرآن نازل کیا اور ہمارے نبی نے مسلمانوں کو یہ کتاب سنائی، اس کا ایک ایک حرف یاد کرایا۔ جس کو پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ قرآن شریف بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت سے پہلے بہت سے نبی آئے، ہر ملک ہر قوم میں نبی آئے، سب نبی سچے تھے، سب نے ایک ہی بات بتائی، سب نے یہ سکھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک مت بناؤ۔ وہ ایک ہے، ساری دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب کے ساتھ انصاف کرو، کسی کو ناحق مت ستاؤ۔ سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو گھٹیا یا ناپاک مت جانو، کسی کو دیکھ کر مت جلو، کسی سے کینہ کپٹ یا دشمنی مت رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہر ایک کا کیا اس کے ساتھ رہے گا، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر مہربانی کرو، کمزوروں پر رحم کرو۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اس کو صحیح پڑھو، اس کو دل لگا کر پڑھو، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، اس کو خوب یاد کرو۔ قرآن شریف پاک کتاب ہے، اس کو ناپاک یا میلے ہاتھوں سے نہ چھوؤ، اس کو اونچی اور پاک جگہ رکھو، اس کی طرف پیٹ مت کرو، اس کی قسم مت کھاؤ۔ میں اپنی تقریر کو چند اشعار کے ساتھ مکمل کرتی ہوں۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے، یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے۔ ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، جسم میں جب تک ہماری جان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کے سامنے جنازے کے اذکار عزیزم محمد خالد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ عزیزم محمد خالد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیج پر بلانا چاہوں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیت: 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا، واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے اس میت کے، رخ قبلے کی طرف۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اللہم من احییتہ منا فتوفہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔
اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حضرات، معزز علماء اکرام، پردہ نشین میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے کتاب اللہ پر چند باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن شریف اللہ کا کتاب ہے، یہ سچا کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر قرآن نازل کیا اور ہمارے نبی نے مسلمانوں کو یہ کتاب سنائی، اس کا ایک ایک حرف یاد کرایا۔ جس کو پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ قرآن شریف بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے۔ حضرت سے پہلے بہت سے نبی آئے، ہر ملک ہر قوم میں نبی آئے، سب نبی سچے تھے، سب نے ایک ہی بات بتائی، سب نے یہ سکھائی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک مت بناؤ۔ وہ ایک ہے، ساری دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سب کے ساتھ انصاف کرو، کسی کو ناحق مت ستاؤ، سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کو گھٹیا یا ناپاک مت جانو، کسی کو دیکھ کر مت جلو، کسی سے کینہ کپٹ یا دشمنی مت رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہر ایک کا کیا اس کے ساتھ رہے گا، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر مہربانی کرو، کمزوروں پر رحم کرو۔ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اس کو صحیح پڑھو، اس کو دل لگا کر پڑھو، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، اس کو خوب یاد کرو۔ قرآن شریف پاک کتاب ہے، اس کو ناپاک یا میلے ہاتھوں سے نہ چھوؤ، اس کو اونچی اور پاک جگہ رکھو، اس کی طرف پیٹ مت کرو، اس کی قسم مت کھاؤ۔ میں اپنی تقریر کو چند اشعار کے ساتھ مکمل کرتی ہوں۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے، یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے۔ ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، جسم میں جب تک ہماری جان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ کے سامنے جنازے کے اذکار عزیزم محمد خالد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ عزیزم محمد خالد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیج پر بلانا چاہوں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیت: 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا، واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے اس میت کے، رخ قبلے کی طرف۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ اکبر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔
اللهم من أحييته منا فتوفه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات، پردہ نشین میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے ماں باپ پر چند باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بے ادبی کی کوئی بات ان کے سامنے مت کرو، ان کو سخت جواب مت دو، ان سے شرافت کی بات کرو اور ان کے لیے یہ دعا بھی کرتے رہو کہ اے اللہ، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے اسی طرح آپ بھی ان پر شفقت اور رحمت فرمائیے. مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا حق تو اللہ کا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. اس کے بعد ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، ان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو اور ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کی تاکید کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. ماں باپ ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے. ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے. ایک موقع پر ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے تو اس پہ افسوس صد افسوس حرص ہے. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ سب سے بڑا گناہ 3 ہے. پہلا، اللہ کا شریک ماننا. دوسرا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا، ان کی نافرمانی کرنا. تیسرا، جھوٹی گواہی دینا. لہٰذا تمہارا فرض ہے کہ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو. ان کے شان میں بھول سے بھی کوئی بے ادبی مت کرو. اگر ماں باپ مسلمان نہ ہو اور ان کا کوئی اور مذہب ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور تو بہت خوبیوں والا ہے. تیرا نام بہت ہی بابرکت ہے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. زبان کی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے. سلامت ہو تم پر